سورہ نور آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم صدق الله العظيم۔ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔ ایسے کیوں نہیں ہوا کہ جب مومن مردوں اور مومن عورتوں نے یہ بات سنی تھی تو وہ کہتے کہ ہم نے تو صرف اچھی بات ہی سنی ہے، اور کہتے کہ یہ تو ایک جھوٹ نظر آتا ہے واضح قسم کا۔ لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء، اور جنہوں نے یہ افواہ اڑائی تھی وہ 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور جب وہ یہ گواہ نہیں لائے تو پھر اللہ کے قانون میں تو وہی جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اگر اللہ کا آپ پہ فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں تو جو کچھ ہو چکا سا اس کی وجہ سے تم ایک بڑے عذاب کی گرفت میں آ جاتے۔ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، جب کہ باتیں زبان سے کی جا رہی تھیں اور افواہوں پہ کان دھرا جا رہا تھا، منہ کو استعمال کیا جا رہا تھا اس کے لیے، ایسی بات کے لیے کہ جس کا علم کسی کے پاس بھی نہیں، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ معمولی بات ہے جبکہ اللہ کے نزدیک یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، اور ایسے کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تو تم کہتے أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، کہ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے، ہمارے لیے تو جائز نہیں ہے یہ بات کہنا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور تم کہتے کہ معاذ اللہ یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ اس قسم کی بات کا اعادہ آئندہ نہ ہو اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ اپنی آیات کو واضح کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنین کے درمیان جو فحش باتیں ہیں وہ عام ہو جائیں، تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم، اور اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی
تو پھر تو معاملہ عذاب کی طرف جانا تھا، لیکن وہ بڑا مہربان ہے، اس نے تمہیں صرف نصیحت کی۔ یہ ہمارا پچھلا درس جس میں واقعہ افک کے بارے میں نے ابتدائی بات کی تھی، یہ اسی سلسلے میں ہے، اور یہ پورے 2 رکوع ہیں اس کے اوپر۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر ایک تہمت لگی، ایک بہتان تھا، اور وہ ہوا ایسے کہ اس غزوہ سے، جسے غزوہ مستلق کہتے ہیں، واپسی پہ جب ایک جگہ پڑاؤ کیا گیا تو پھر اس پڑاؤ کے دوران حضرت عائشہ صدیقہ اپنے کجاوہ سے نکل کے رفع حاجت کے لیے گئی باہر، تو جب وہ ابھی باہر ہی تھی تو قافلے کو کوچ کا حکم ہو گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ اس قسم کے پڑاؤ کو اٹھاتے ہوئے آپ 2-3 آدمیوں کی ڈیوٹی پیچھے لگاتے تھے کہ جب قافلہ سارا نکل جائے تو آپ آئیں، دیکھیں کوئی چیز گری پڑی ہو، کچھ ہو تو وہ اٹھا کے لے آئیں۔ تو اسی ڈیوٹی پہ مامور جو صحابی تھے صفوان بن معطل، وہ تھوڑی دیر بعد آئے جب اس جگہ قافلے پہ پڑاؤ پہ، تو دیکھا کہ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، تو تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ تو وہ فوراً اپنے اونٹ سے اتر گئے، ان کو اونٹ پہ بٹھایا اور وہ جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ قافلہ بھی جا رہا تھا، اور یہ اگر 2-3 گھنٹے بعد نکلے ہیں تو یہ بھی سفر کر رہے ہیں۔ تو قافلے نے جب اگلا پڑاؤ کیا، اس لیے کہ دوپہر کے وقت پڑاؤ ہو جاتا تھا اور سحری کے وقت اٹھ کے چلتے تھے ٹھنڈ کی وجہ سے، تاکہ اطمینان سے سفر کر سکیں۔ تو جب اگلا پڑاؤ کیا تو یہ لوگ بھی پہنچ گئے، لیکن اس غزوے میں منافقین بڑی تعداد میں موجود تھے، اور میں نے اس کنویں پہ ہونے والے واقعے کا بھی ذکر کیا تھا کہ وہاں پہ بھی عبداللہ بن ابی نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں لڑانے کا انتظام کر لیا تھا۔ تو پھر ان کو یہ بھی موقع ہاتھ آ گیا۔ اب یہ جو موقع ہے، یعنی یہ جو زمانہ ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ہمارے پاس ہونی چاہیے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب اسلام ایک پوری طاقت بن چکا ہے، اور یہود کو حربی طور پہ مکمل طور پہ شکست ہو چکی ہے۔ اب یہود اس بات کو سمجھتے تھے، اس لیے کہ اہل کتاب تھے، کہ اصل میدان جس میں وہ نیچے ہو گئے، اور یہ جو معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ، یہ بہت اوپر جا رہا ہے، وہ اخلاقی میدان ہے۔ اب انہوں نے یہ سکیم بنائی ہوئی ہے کہ ان کو اس میدان میں شکست دینے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے رسول اور ان کے خاندان کے اوپر ایسی باتیں چلائی جائیں کہ جن سے پتہ چلے کہ یہ بھی ہماری طرح ہیں، جس کے جی میں جو آتا ہے کرتا ہے۔ اور پھر اسی چیز کا ان منافقین جو تھے، یہ اصل میں یہود کے کہنے پہ چلتے تھے، تو ان کو بھی موقع مل گیا۔ یہ دوسرا موقع تھا اس غزوہ میں، اور اس میں پھر لوگ آگے شریک ہو گئے، جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ ٹھیک ٹھاک لوگ جو تھے، صحابی جو تھے، وہ بھی اس بات کو سن کے انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ اب اسی کے اوپر یہ مزید تبصرہ ہے۔ کہا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، یعنی لولا، ایسے کیوں نہیں ہوا؟ افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک دوسرے کے بارے میں جو اصل چیز ہے وہ ہے حسن ظن، یعنی اصول یہ ہے کہ جب تک کسی آدمی کے اوپر الزام ثابت نہ ہو جائے، وہ دوسرے تمام لوگوں سے حسن ظن کا مستحق ہے۔ ہر مومن کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ دوسرے کو اس نگاہ سے دیکھے کہ یہ مجھ سے اچھا ہے، یہ بہت بہتر انسان ہے، یہ اچھے اخلاق کا مالک ہے، اس سے برائی سرزد نہیں ہوتی، برائیاں مجھ سے سرزد ہوتی،
اس کو کہنے حسن ظن، اور حسن ظن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احسن الظن من عبادہ، کہ جو حسن ظن ہے یہ عبادت ہے، یعنی دوسرے مومن کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ ایک قسم کی عبادت ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے کیوں نہیں ہوا کہ انہوں نے جب ایک مومنہ کے بارے میں، اور مومنہ کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین، ان کے بارے میں جب ایک بات کسی نے چلائی اور پھر لوگوں نے سنی، تو جن لوگوں نے سنی انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا؟ یعنی وہ جو ظن ہے، جب میں حسن ظن کہتا ہوں تو اس میں یہ زوئے والا ظن ہے، زا والا نہیں ہے۔ یعنی ایسے کیوں نہیں ہوا کہ ان کا جو گمان ہے وہ ایسے ہوتا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ آگے بھی یہ بات دوسری دفعہ پھر کہی کہ وہ کہتے ہیں بہتان عظیم، یہ تو ایک بہتان ہے، ایک اور وہ بھی پھر ام المومنین کے اوپر، مومنین کی جو ماں ہے اس کے اوپر بہتان ہے۔ تو یہ جو حسن ظن ہے اس کا تقاضا کیا اور اصول بیان کیا کہ تم کسی کے بارے میں یہ مت سوچو کہ یہ برا آدمی ہے جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ واقعی وہ برائی اس میں موجود ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ ہے، ھذا افک مبین، افک جھوٹ کو کہتے ہیں کہ یہ تو ایک واضح قسم کا جھوٹ ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اب ان کے لیے کہ جنہوں نے یہ افواہ اڑائی، ان کے لیے بات کی کہ وہ 4 گواہ کیوں نہیں لے آئے۔ یہ 4 گواہ کا اس لیے کہا گیا کہ یہ قانون پہلے اتر چکا تھا، یعنی اس سورہ مبارکہ سے 2-3 سال پہلے جو سورہ نساء اتری، اس کی آیت نمبر 15 میں یہ بات ہے کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم، کہ اگر کوئی عورت کسی فحش حرکت میں مبتلا ہو تو اور پھر اس کے اوپر 4 گواہ گزر جائیں، تو وہاں پہ یہ وہ ابتدائی بات تھی، میں نے کہا وہ اس سے پہلے اتری اور سالوں کے حساب سے پہلے اتری وہ صورت۔ تو اب معاشرے کی تطہیر ہو رہی ہے، تو وہاں پہ اس کے لیے یہ قانون آیا کہ 4 گواہ تو انہوں نے لانے ہیں اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے۔ جب وہ گزر جائے 4 گواہ تو کیا کرنا ہے؟ تو پھر کہا کہ اس کو محبوس رکھنا ہے گھر کے اندر، فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ، یعنی ان کی موت تک ان کو گھر کے اندر قید رکھو یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے۔ تو اس سے پہلے جو قانون آیا، یعنی اس سورہ مبارکہ کے اترنے کے کچھ سالوں کے بعد، وہ جو تھا کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، یہ قانون اصل میں اس جگہ جو کہا گیا سورہ نساء میں کہ یہاں تک کہ اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے، تو ان کے لیے اللہ نے یہ راستہ نکالا کہ ان کو 100 دورے مارو اور بس ٹھیک ہے، اس گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ تو یہاں پہ یہ کہا کہ انہوں نے 4 گواہ کیوں نہیں لائے، یہ اس وقت نہیں کہا بلکہ یہ قانون پہلے سے موجود تھا کہ 4 گواہ تو لانے ہیں۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جب وہ گواہ نہیں لائے تو پھر اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جھوٹ کے لیے قرآن حکیم میں کوئی سزا نہیں ہے، یعنی اس کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے کہ جھوٹ کبھی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے مجھے امانت دی، میں کہوں نہیں مجھے تو نہیں دی، ہو سکتا ہے مجھے یاد ہی نہ ہو، عمر کی وجہ سے وہ بات مجھے یاد ہی نہیں، وہ یاد دلائے، وہ آدمی لے آئے کہ ان کے سامنے دیے تھے تو میں مان لوں گا۔ یہ جھوٹ ہے ایک قسم کا، جو میں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں دیے۔ لیکن ایک جھوٹ اس قسم کا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے کچھ بھی نہیں کیا، وہ بیٹھا ہوا تھا ادھر کوئی قتل ہو گیا 2 میل 3 میل آگے، اور میں اٹھ کے جا کے کہوں کہ نہیں یہ اس نے کیا ہے، میں دیکھ رہا تھا۔ چونکہ جھوٹ کا وہ جو حساب کتاب ہے وہ بہت اس میں گیپ ہے، اس میں ویریشن ہے، اس لیے اس کی سزا نہیں ہے، وہ قاضی مقرر کرے گا اس کی کیا سزا ہے۔
وہ جو شرعی قاضی ہے وہ مقرر کرے گا کہ اس کا یہ جھوٹ اتنا ہے کہ اس کو 20 سال قید کر دو، یہ اتنا ہے کہ اس کی ساری جائیداد ضبط کر لو، جس کے خلاف بولا ہے اس کو دے دو، وہ حساب لگائے گا۔ یہ اس لیے بیان نہیں ہے، یہاں پہ یہ کہا کہ وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، یعنی ان کو سزا دی جا سکتی ہے۔ جب عند اللہ کہا تو اس سے مراد عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک، اللہ کے قانون میں وہ جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، کہا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو پھر دنیا اور آخرت میں تمہیں ایک عذاب اپنی گرفت میں لے لیتا جو کہ بڑا عذاب ہے۔ فیما افضتم، افاد الحوض پانی کے اندر جا داخل ہو گیا، افاد الحدیث، افاد فی الحدیث یعنی باتوں ہی باتوں میں ایسی بات بنا دی کہ اس کا بتنگڑ بنا کے رکھ دیا۔ یہ افادہ جو ہے اس قسم کے یعنی محاوروں میں آتا ہے، پانی میں جانے میں اور اس طرح باتوں کے پھیلانے میں، اس میں آتا ہے افادہ۔ افدتم، جو تم نے یہ بات پھیلائی، اس کی وجہ سے تمہارے اوپر بڑی گرفت آ سکتی تھی، بڑا عذاب آ سکتا تھا، اس لیے کہ وہ تہمت جو تھی وہ ایک عام آدمی کے خلاف بھی نہیں تھی بلکہ ام المومنین کے خلاف تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر حملہ کیا گیا۔ اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بافواہکم، کہ جب تم ایک بات زبان سے کہہ رہے تھے اور صرف منہ کو استعمال کر رہے تھے اس کے لیے، ما لیس لکم بہ علم، یعنی صرف زبان اور منہ کو استعمال کر رہے تھے، جو اس زبان اور منہ کے پیچھے جو اصل چیز ہے وہ ہے علم۔ علم کس کو کہتے ہیں کہ معلومات، یعنی جب تمہارے پاس وہ چیز علم، وہ معلومات نہیں ہیں، جب تم نے دیکھا نہیں ہے یا کوئی اس قسم کے گواہ نہیں گزرے کہ جن کے اوپر تم اعتماد کر سکتے، جرا کر کے تم اپنی تسلی کر سکتے، تو پھر تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ تو علم نہ ہونے کے باوجود تم نے اپنی زبان اور ہونٹوں کو استعمال کر لیا بات کو آگے چلانے کے لیے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ معمولی بات ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر حملہ کرنا، ام المومنین کے خلاف اس قسم کا بہتان لگانا، تم یہ سمجھتے تھے یہ معمولی بات ہے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی، یہ معمولی بات نہیں تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، کہا کہ ایسے کیوں نہیں ہوا کہ جب یہ بات کسی مومن نے سنی تو وہ کہتا کہ ہمارے لیے تو یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اس قسم کی بات کریں۔ اب یہاں سے یعنی یہ جو آیات ہیں، پیچھے بھی 2-3 آیات گزری اور یہ آیت بھی ہے، یہاں سے ایک اور چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے اور اس کو کہتے ہیں درایت، اور پھر اس کا تذکرہ حدیث کی جو تدوین ہے، اور حدیث جس کو کہتے ہیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل، اس کی تصدیق کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہو گئی۔ یعنی آپ کسی ایسی بات کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے کہ جس کو عقل بالکل تسلیم ہی نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی آئے اور وہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، یعنی میں مثال دے رہا ہوں کہ وہ حدیث کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو بات کہنے والا ہے، اس کے کہنے والے کی جو صداقت ہے، اس کی جو امانت ہے، اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، اس کا امکان نہیں ہے۔ بس سننے والا یہ کہے گا کہ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم یہ بات کریں، تم کرتے ہو تو کرتے رہو۔ یعنی وہ جس نے یہ بات اڑائی اس قسم کی، وہ ادھر ہی ختم ہو جائے کہ یہ افواہ کو ختم کرنے کا طریقہ ہے
اور دوسرا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جس بات کو سنے اس کو آگے چلا دے، جو سنا اس کو آگے چلا دیا، اور پھر اس بارے میں یعنی آگے چلانے کا جو سلسلہ ہے اس بارے میں آگے ایک اور آیت بھی آ رہی ہے، تو وہاں پہ ہم مزید اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یعنی اس کے بجائے وہ کہتے ہیں سبحانک، سبحانک یہاں پہ معاذ اللہ کے مفہوم میں ہے، یعنی وہ کہتے ہیں معاذ اللہ یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کی صداقت کا، ان کی امانت کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ عقد میں ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ وہ آدمی اس بارے میں اس قسم کا خیال نہ کرے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، کہا اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ یعظکم، واعظ جو لفظ ہے وہ اسی سے ہے، عربی زبان میں وعظ یعظ نصیحت کرنے کے مفہوم میں ہوتا ہے، لیکن اس نصیحت کے مفہوم میں یعنی نہیں خود بخود اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ جو چیز بری ہے نصیحت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے بارے میں کہیں کہ یہ مت کرو، چونکہ اس میں یہ چیز موجود ہوتی ہے، نہیں کا مفہوم اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اس لیے اس آیت مبارکہ میں لا کا لفظ نہیں ہے، ما نہیں ہے، لا نہیں ہے، یعنی حرف نفی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس یعظ کے اندر موجود ہے۔ کہا اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کے لیے اس بات کا اعادہ، ان تعودو، اعادہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اعادہ، یعنی پھر وہی بات کرنا، تمہیں اللہ اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ اس قسم کی بات ہرگز نہیں ہونے دینا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، جبکہ تم مومن ہو تو اللہ نے تمہارے لیے اپنی آیات کو بالکل واضح کر دیا ہے، اور اللہ جانتا ہے اور حکمت کے تحت بات کرتا ہے، اس کی بات میں حکمت موجود ہے، تو یہ نصیحت ایسی ہے کہ جس سے تمہارا معاشرہ پاکیزہ ہو سکتا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ آیت ہے کہ جس کے لیے میں نے کہا کہ اس کے بارے میں آگے بات کریں گے۔ کہ وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں یعنی صاحب ایمان لوگوں کے معاشرے میں فحوشت جو ہے، فحش کہتے ہیں بری حرکتوں کو جن کا تعلق جنسی تقاضوں سے ہے، ان کو فحش کہتے ہیں۔ کہ جو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کہ ان کی ترویج ہو، یہ عام ہو، مومنین کے درمیان یہ چیز پھیل جائے، کہ ان کے لیے عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ اب یہ قانون دیکھیں کیا ہے اور ہمارے معاشرے کو دیکھیں کیا ہے، یعنی جو ڈرامے بنتے ہیں، جو ٹیلی ویژن پہ دکھایا جاتا ہے، اور جس قسم کی نقالی جو ہے وہ عورتیں کر کے جو لباس پہنتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس فحوشت کے پھیلانے کے لیے ذریعہ بنتی ہیں، اور پھر اس کے اوپر مزید یعنی ابلیس جو ہے وہ مزید آلات جو ہیں وہ ایجاد کرتا رہتا ہے۔ تو اب تو یہ صورتحال ہو گئی کہ ادھر امریکہ میں بات ہوتی ہے، ادھر یہاں پہ وہ سوشل میڈیا جو ہے اس کو آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں اور وہ افواہیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ افواہ سازی جو ہے اس کا سورہ حجرات میں بھی حکم ہے، جب اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا تبینوا، یعنی تم جب کوئی بات سنو تو پہلے اس کے بارے میں تحقیق کر لو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تم پہلے تحقیق کر لو کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسے نہیں ہو کہ ایک افواہ کی وجہ سے ایک بات چلتی ہوئی آ رہی تھی تو ہم نے اس کی وجہ سے اقدام شروع کر دیا، اسلحہ لے کر نکل پڑے، تو پھر جہاں پل پڑے وہاں پہ پتہ لگا
کہ یہ تو بات جو بنیاد تھی وہ تو ہے ہی نہیں ہے، کسی نے بات ایسی کی ہی نہیں جس سے یہ مشتعل ہو گئے ہیں، تو پھر تم پشیمان ہو گئے۔ تو وہاں پہ بھی اس چیز کے بارے میں روکا گیا، اور یہاں پہ بھی یہ بات کہی کہ جو اس کو پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، وہ ٹیلی ویژن کے فنکار ہوں، وہ ریڈیو کے فنکار ہوں، وہ سوشل میڈیا کے فنکار ہوں، وہ جو بھی لوگ ہیں ٹک ٹاک کرنے والے جو فحوشت کے پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، ان کے لیے قانون آ گیا، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے دردناک۔ اب دنیا میں دردناک عذاب جو ہے اس کی مثالیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، یعنی ٹیلی ویژن کے پروگرام جو ہیں اور جو یہ سوشل میڈیا ہے اور یہ چیزیں ہیں، جس نے ابتدا کی، کہتے ہیں اس نے سب سے بڑی آزادی دی، اس کی حالت دیکھ لیں۔ کبھی کبھی اس کے بارے میں اطلاعات آتی رہتی ہیں، میری مراد پرویز مشرف سے ہے کہ وہ بیماری ہے کہ جو دنیا میں صرف 25 آدمی ہیں اس بیماری میں مبتلا، کسی کے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ اور پھر کہاں پرویز مشرف اتنا بڑا چہیتا امریکہ کا، اور کہاں وہ صورتحال کہ انہوں نے ویزا ہی نہیں دیا اس کو کہ علاج کے لیے آنا چاہتے، انہوں نے کہا نہیں، چھوڑو، دفع کرو اس کو۔ یہ عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں صرف مثالیں ہوتی ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، اصل چیز آخرت میں ہے جس سے وہ جنہوں نے نصیحت نہیں پکڑی وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہا جو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ انسان تو وہی جان سکتا ہے نا جو اللہ نے اس کو عطا کیا، جو علم عطا کیا اس کے پاس صرف وہی ہوتا ہے، اس سے آگے پیچھے اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم، یہ وہی آیت ہے جو بار بار آتی ہے مختلف اللہ کی صفات جو ہیں ان کے ساتھ، کہ یہ بات تو ایسی ہو گئی تھی جیسے اوپر کہا کہ عند اللہ عظیم، یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی تھی، لیکن اس کی تمہارے اوپر مہربانی ہے، یہ اس کی رحمت ہے اور اس کا فضل ہے کہ بجائے عذاب کے اس نے نصیحتیں کی تمہیں، اور بڑے اچھے پیرائے میں اور اچھے انداز میں نصیحتیں کی۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود وعلی آلہ واصحابہ الکرام۔